میاں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں اور 21 اکتوبر کا مسلم لیگ نون کا مینار پاکستان کا جو جلسہ ہے یہ پاکستان میں اس لیے بھی بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اس کی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت اور آمریت کے نتائج پہ منتج ہو سکتی ہے۔ اور میں بات ایسے نہیں کر رہا، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ یوکرین اور روس کی جو جنگ چھیڑی گئی تھی کچھ مہینے پہلے یا بلکہ 1.5 سال پہلے، اس جنگ کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ایک ریسیشن نظر آیا۔ آئل پرائسز اور خاص طور پہ جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ وہ کریٹ ہوا، کیونکہ یوکرین جو ہے وہ بہت بڑی ایک فوڈ باسکٹ ہے یورپ کے لیے، اور جو رشیا کا آئل اور جو گیسز تھیں وہ جاتی تھی پورے یورپ میں، وہ دونوں سپلائیز جو ہیں وہ بند ہوئیں، اور اس سے مارکیٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ اس میں ایک بہت بڑا بوم آیا، قیمتیں بڑھ گئیں، اور جو پرائس جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے نتیجے میں عالمی منڈیاں جو تھیں وہ پھر کساد بازاری کا بھی شکار ہوئیں۔ اور اب جو مڈل ایسٹ میں یہ جو حماس اور اسرائیل کا جھگڑا ہے، اس کو لوگ سمپلی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سمجھتے ہیں، لیکن در پردہ اور بظاہر بھی یہ جنگ بیسیکلی ایران اور اسرائیل کے درمیان فائنلی یہ ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں بھی جو آئل کے ہمارا جو مین ریسورس رہا ہے آئل کا، وہ ہمارا دار و مدار مڈل ایسٹ سے رہا ہے، اور اگر یہ جنگ تیزی پکڑتی ہے تو آنے والے دنوں میں تیل اور مہنگا ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی اکانومی پہلے ہی سلو ڈاؤن ہو چکی ہے، پہلے ہی ہم ایک ڈیفالٹ کے ایج تک جا چکے ہیں، اس کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ تو یہ میں ایکسٹرنل فیکٹر بتا رہا ہوں، اور پاکستان کے اندر کے فیکٹر ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کے پی میں اور پنجاب میں اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے الیکشن کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ بالکل ہم نے اس کو چھٹی پہ بھیج دیا ہے، آئین اس وقت انٹیکٹ نہیں ہے اس ملک میں، اور یہ جو الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے الیکشن کا بھی پلان دیا ہوا ہے کہ اکتوبر تک جو ہیں وہ حلقہ بندیاں ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی، اور مے بی جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہوں گے۔ تو یہ سارا جو اس کی جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کا یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر مسلم لیگ نون پنجاب میں وہ لہر کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم جو 2018 میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کو جس طرح سے ٹکر دے رہے تھے اس پوزیشن پہ اگر چلے جاتی ہے تو پھر تو الیکشن ہو جائیں گے جنوری میں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ جو 21 اکتوبر کا ایونٹ ہے میاں نواز شریف والا وہ فلاپ ہوتا ہے، اور زیادہ پٹواری وہاں پہ نہیں پہنچ پاتے اور زیادہ کارکن وہاں پہ نہیں پہنچ پاتے، تو اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ جو پہلے سے ہی اس معاملے میں یہ سمجھتی ہے کہ اگر الیکشن آج کروایا جائے تو عمران خان کی پارٹی جیت سکتی ہے، اور اسی لیے الیکشن ڈیلے سے ڈیلے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم یہ جو جنوری کی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک سے کہیں آگے کی بات ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی طرف نہیں جائے گی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس ملک میں الیکشن نہیں کروانا، اور ایکسٹرنل حالات جس طرح سے افغانستان کے ساتھ ہماری صورتحال بگڑ رہی ہے، جیسے مڈل ایسٹ میں جنگ شروع ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، جیسے روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آلریڈی قیمتیں جو ہیں پٹرول کی، گیس کی اور دیگر فوڈ کی ان میں اضافہ ہو چکا ہے، دنیا ہمیں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو مڈل ایسٹ میں سب کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں ہماری یورپ میں اور امریکہ میں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ بھی متاثر ہونے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ان ساری کمپلیکیشنز، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ
جو روس کے ساتھ، جو چین کے ساتھ پاکستان انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے، جو انویسٹمنٹ کی بات سعودی عرب کے ساتھ کر رہا ہے، جو انویسٹمنٹ کی بات قطر کے ساتھ کر رہا ہے، جو یو اے ای کے ساتھ کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں. اگر یہ مڈل ایسٹ کی جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ جو گفتگو ہو رہی ہے ہماری انویسٹمنٹس کے لیے اور یہاں پہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے، وہ معاملہ بھی کسی حد تک رک جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو بحالی کی کوششیں ہو رہی تھیں پاکستانی اقتصادیات کی اور معیشت کی، وہ بھی رک جائیں گی. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر پاکستانی معیشت پہ بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ نومبر میں آنے والا ہے. تو ان حالات میں جب ایک طرف پاکستان معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے، دوسری طرف یہاں پہ عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی میدان میں موجود نہیں ہے، اور نواز شریف اگر 21 اکتوبر کے ایونٹ کو کیپچر نہیں کر پاتے تو پھر ملک جو ہے وہ معاشی ایمرجنسی کی طرف چلا جائے گا، یا وہ مشرف والی ایمرجنسی پلس کی طرف چلا جائے گا. جب سپریم کورٹ کے بہت سارے ججز سے کہا گیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے، اور جب ایک دفعہ پھر افتخار چودھری کو گھر پہ نظر بند کر دیا گیا تھا، تو اس وقت جو آلریڈی سپریم کورٹ میں ایک اکھاڑا لگا ہوا ہے، وہاں پہ پرو ڈیموکریسی یا پرو پارلیمنٹ یا پرو کانسٹیٹیوشن جو ججز ہیں جن کی قیادت قاضی فائز کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم یہ جو لائیو اس وقت سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ان کی بڑی کھلی مخالفت ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مظہر اور دو تین ججز اور ہیں، وہ کیسے کھل کے چیف جسٹس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، جسٹس منصور اختر کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اور جسٹس اطہر من اللہ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ وہ ڈفرینس کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں قاضی فائز پہ یہ پریشر آئے گا کہ جب پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ایک طرح سے ہیلڈ ان ابینس ہے، الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جا رہی، تو آپ کیا کوئی نہ کوئی پٹیشن چلی گئی اور کوئی بڑا وکیل چلا گیا، تو یہ قاضی فائز کے لیے بھی ایک امبیرسمنٹ ہوگی. تو اس کے نتیجے میں ایمرجنسی پلس کا خطرہ ہے، مشرف والی ایمرجنسی کا خطرہ ہے، جس کے نتیجے میں یہ سیٹ اپ جو ہے اس کو پرولونگ کر دیا جائے گا فار سرٹن لمٹ کے لیے، اور ایک ملک میں آپ سمجھیں کہ سیمی مارشل لا ٹائپ لگا دیا جائے گا. اور یہ اس سارے کو اوائڈ تبھی کیا جا سکتا ہے اگر میاں نواز شریف کا جلسہ کامیاب ہو جائے، اگر وہ پنجاب میں ایک پاپولر لہر کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور سیاسی قوتوں کو ساتھ ملا کر عمران خان کی پاپولیرٹی کا کوئی آنسر کریٹ کر پائیں. اب یہ ساری اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیموکریسی اور ناٹ ڈیموکریسی، اس میں ایک بڑا پیوٹل رول میاں نواز شریف کے کندھے پہ آ گیا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف ایک غلطی کر چکے ہیں، وہ یہ کہ جب انہوں نے جنرل عاصم منیر کے ساتھ اگلی حکومت کی ڈیلنگ کی تھی تو اس میں سے پیپلز پارٹی کو آؤٹ کر دیا تھا. اگر آج اس جنکشن پہ، اس موقع پہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ساتھ ہوتے تو شاید میاں صاحب کے لیے اتنی دشواری نہیں ہوتی. آج جب انہیں یہ بوجھ اکیلے اٹھانا پڑ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی اپنے پوائنٹ آف ویو کو ویلیڈیٹ کر سکے گی، جو وہ کہہ رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، وہ پھر جو مزاحمتی تحریک ہوگی اس میں اگر پی ٹی آئی آگے ہوگی تو پیپلز پارٹی بھی کسی سے کم نہیں ہوگی. تو آنے والا وقت جو ہے وہ ایک نئے پولیٹیکل ٹرموائل، ایک نئے پولیٹیکل جو ایک نئی جو ایک ڈیوائیڈ کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. اور وہ صرف اس لیے اوائڈ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن وقت پہ ہو جائیں. الیکشن ایک تو سیدھی بات ہے کہ الیکشن میں جو بھی جیتا ہے اس کو حکومت بننی چاہیے، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پہ کانٹا لگایا ہوا ہے، اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ الیکشنز کو ڈیلے کر رہی ہے. اور نواز شریف کی پاپولیرٹی کے اوپر بھی فی الحال عوام نے سوالیہ نشان لگائے ہوئے ہیں، تاکہ وہ آ کے جلسہ کرتے ہیں، جلسہ کامیاب کرتے ہیں اور صوبے میں ایک لہر کریٹ کر دیتے ہیں، تب کہا جائے گا کہ اب الیکشن ہو سکتے ہیں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.